میرا نام عبدالصمد خان ہے اور میرے جاننے والے مجھے شارٹ فارم میں ASK کہتے ہیں۔ بنیادی طور پہ میں ڈیرہ غازی خان میں پیدا ہوا اور اس کے بعد میری سکولنگ پاکستان سے باہر ہوئی۔ پروفیشنلی آئی ہیڈ بین انٹو ٹریننگ اینڈ لیڈرشپ ڈیولپمنٹ، اور پچھلے 20 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا کارپوریٹ سیکٹر میں لیڈرشپ ڈیولپمنٹ پہ کام کرتے رہے۔ اسی سفر میں ہی ایک نئی جو انوویشن جس میں سے گزرے ہم، وہ یہ تھا کہ ٹریننگ کو جنگلوں میں لے جائیں۔ تو شروع میں ہم یونیورسٹیز، سکولز کے ساتھ رابطے کرتے تھے اور وہاں جا کے اویئرنیس سیمینارز کرتے تھے۔ تو 2013 میں ہم نے پہلی دفعہ اپنا پہلا کیمپ کیا جو ہمارا فلیگ شپ ایونٹ بھی ہے، جسے مارخور کہتے ہیں۔ پہلے سال مارخور میں ہمارے پاس 77 پارٹیسپینٹس آئے تھے، اور اب الحمدللہ ہم اپنے 10 سال مکمل کر چکے ہیں اور 11ویں سال میں موجود ہیں۔ اس 11 سال میں 28,000 سے زیادہ نوجوان ہمارے مختلف پروگرام سے گزر چکے۔ تو ہماری جو ایک سکسیس ہے یوتھ امپیکٹ کے اندر، وہ ہے اپنے ایلومنائی کے ساتھ رابطہ۔ تو ہم ان کو صرف کیمپ کر کے چھوڑ نہیں دیتے، تو ہم ان کے ساتھ کنٹینیوس رابطے میں رہتے ہیں، کیونکہ یوتھ امپیکٹ کا سارا ماڈل ایلومنائی کے اوپر ہی ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے۔ اور سکسیس سٹوریز میں صرف ایک فیکٹر میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کا یہ جو سیگمنٹ ہے ہمارے ہیروز، ہمارے 2 یوتھ امپیکٹ کے گریجویٹس آپ کے اس سیگمنٹ کا حصہ بن چکے ہیں۔ اور اسی طرح سے ہم نے ابھی ریسنٹلی کراچی میں سینٹرل جیل کے نوجوانوں کی کردار سازی، تربیت، ذہن سازی اور پھر ان کی اکنامک امپاورمنٹ پہ کام کیا۔ اب یہ سارا پروجیکٹ جو تھا یہ ہمارے یوتھ امپیکٹ کے گریجویٹس نے کنڈکٹ کیا وہاں پہ، میڈیکل کے پوائنٹ آف ویو سے اور ٹیم کے پوائنٹ آف ویو سے۔ تو فار ایگزامپل آج 25 پارٹیسپینٹس ہیں اور ان کے ساتھ 17 یوتھ امپیکٹ کے ٹیم ممبرز ہیں۔ سو اٹس اے ہیوج، لائک ہر 1.5 پارٹیسپینٹ کے اوپر ایک یوتھ امپیکٹر موجود ہے۔ سو اس میں ہماری سیکیورٹی کی ٹیم موجود ہے، ہمارے ٹرینرز کی ٹیم موجود ہے، کوکنگ اور فوڈ کی ٹیم الگ ہے، وہاں پہ میڈیکل یونٹ، ایک میل اینڈ فیمیل ڈاکٹرز موجود ہیں۔ الحمدللہ 10-11 سالوں میں ڈیو ٹو دیز میجرز کوئی وہاں پہ سیریس انسیڈنٹ، بخار ہونا، اینکل ٹوسٹ ہو جانا، بروزز ہو جانا، یہ معمولی چیز ہے، یہ ہوتی ہے، اٹس پارٹ آف دا گیم۔ لیکن کوئی میجر انسیڈنٹ، کیونکہ ایکٹیویٹیز بھی کنٹرولڈ ہوتی ہیں، اس کے اوپر بھی سیفٹی اینڈ رسک مینجمنٹ پہلے ہو جاتی ہے، اور جو ٹیرین ہے اس کو بھی ہم خود پہلے دیکھ کے اور اپروو کر کے پھر ہم لوکل کمیونٹی کو انگیج کرتے ہیں، اور جو آپ کی پروونشل گورنمنٹس ہوتی ہیں ان کی طرف سے NOCs اور اپروول ہوتا ہے۔ سو الحمدللہ وہ سارا ایکو سسٹم ایسے ڈیزائن کیا گیا ہے کہ وہ ایک سیف زون کریٹ ہو سکے، چاہے وہ میڈیکل ہے یا ایموشنل ہے یا سوشل، ہر پرسپیکٹیو میں۔ اس یوتھ امپیکٹ کے سفر میں جو مجھے اور ہماری ٹیم کو سمجھ آیا کہ ہمارا ایز اے سوسائٹی جو مسئلہ غربت نہیں ہے، اکانومی نہیں ہے، ہمارا ایک جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ ہمارے کردار کی فقدان ہے، اور وہ کنٹینیوسلی ہماری وہ جو ویلیوز ڈکلائن کی طرف چلی جا رہی ہیں۔ سو اس ایسے لیڈرز تیار کی جائیں، ینگ لیڈرز، جو اس اسپیکٹ پہ کام کر سکیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو 10 سال گزر گئے، ہم نے بھی اس پہ اپنا جائزہ لیا اور اگلے 10 سال کے اپنے پلانز کو بھی لکھا۔ تو اس میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ انہی یوتھ امپیکٹرز اور انہی مارخورز کے ذریعے ہم اگلے 10 سالوں میں 12 لاکھ بچوں کو ان کو ٹرین کریں، ان کی تربیت کریں، ان کے اندر سینس آف کیریکٹر، ایتھکس اینڈ ویلیوز، سکلز، کمیونیکیشن، ڈیجیٹل ارننگ، فائنینشیل لٹریسی، یہ وہ سکلز ہیں جو ہم گورنمنٹ اسکول کے بچوں کو اور بچیوں کو دینا شروع کر دیا آلریڈی۔ سو اس کانٹیکس میں ہمارا خواب اور ہماری کیلکولیشن یہ ہے کہ اگر ان 12 لاکھ بچوں کو آپ ٹرانسفارم کر دیتے ہیں، وچ آلموسٹ میکس 1% آف دا ٹوٹل یوتھ پاپولیشن اور ٹوٹل پاپولیشن، سو وہ 1% جو کریٹیکل میس ہے نا، وہ اس ملک کے اندر چینج لا سکتا ہے۔ اور فائنلی میں HBL PSL اور کنگڈم ویلی کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ وہ آئے ہمارے پاس، ہماری کہانی سنی اور میڈیا کے ذریعے کہانی سب پاکستانی تک پہنچا رہے ہیں۔ سو دس از اے گریٹ انیشیٹو اینڈ تھینک یو ویری مچ۔